فرد کو قربان کی آیا سے نوازا سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے مخلوق کی بس آخری سرحد نظر آیا جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہو گئے تنہا علی چھوڑ گئی جب زہرا ہو چکا غسل و کفن گھر میں جنازہ رکھا بولے بچوں سے علی دیکھ لو ماں کا چہرہ سب چلے آئے مگر آیا نہیں ایک بیٹا سب چلے آئے مگر آیا نہیں ایک بیٹا دور بیٹھے ہوئے دیکھا جب باپ نے دیے آواز بیٹے کو روتے ہوئے حسین آج ماں جا رہی ہے حسین آج ماں جا رہی ہے حسین آج ماں جا رہی ہے حسین آج ماں جا حسین ہے حسین آج دیکھ لے آخری بار چہرہ لوٹ کر اب نہ آئے گی زہرا اے میرے لال اٹھ جا جلدی
زخم پہلو پہ ابھی ہے گہرا، ماں چلی جائے گی پھر نہیں آئے گی، تم کو ماں کی بہت یاد تڑ پائے گی، آ حسین رہی ہے، آ حسین پوچھو کیسے حسن نے یہ دیکھا، ماں کو مارا گیا جو تماچا، اس لیے گھر میں بیٹھی تھی اکثر، وہ چھپا لیتی زخمی چہرہ، حوصلہ ماں کو دو بوسہ چہرے کلو، دیکھو جی بھر کے اور ماں کو رخصت کرو، حسینہ جی ماں جا رہی، حسینہ جی ماں کتنی تکلیف سہ کر گئی ہیں، پسلیاں ساری ٹوٹی ہوئی ہیں، جب سے دروازہ ماں پر گرا ہے، چین سے وہ نہیں سو سکی ہے، پہلو تھامے ہوئے روتی تھی درد سے، سانس لینا بھی مشکل تھا ماں کے لیے، آ حسین آ حسین آج ماں جا رہی ہے، آ حسین آج ماں جا رہی، آ حسین آج ماں بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا یہ بتاتے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے، بطول رو پڑی نہ جانے کیا کیا ظالم نے، فاطمہ پہ ستم ضعیف ہو گئی بیٹی، رسول کی اقدام سند کے ٹکڑوں کو دربار میں اٹھاتے ہوئے، بطول رو یہ بتاتے، جو مجھ پہ گزری ہے مجھ سے نہ ہو سکے گی بیان، وہ دیکھو اب بھی ہے دیوار پہ لہو کے نشان، میں دیکھتی ہوں نے روز آتے جاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا وہ مجھ سے چھوٹی
کہ میری بے کسی پہ روتا ہے، خیال رکھنا یہ نازک مزاج بیٹا ہے، میرے جنازے سے شبیر کو ہٹاتے ہوئے بطول رو پڑی، یہ بتا ابو الحسن کو تھا پٹکے سے میں نے تھاما ہوا، مگر لعین نے درے سے یوں مجھے مارا، زمین پہ گر گئی فضا میں لڑکھڑاتے ہوئے، طول رو پڑی فضا یہ بتاتے۔ سورہ فاتحہ۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، آئے بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئی، فاقوں کی رنج سہ کے حضور پدر گئی، اور محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، آسماں سے پوچھنے لگیا ماں کا حال زار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، اے بیٹا کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، او ماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، اوے ماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، پیار ہو تمہاری پالے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے ماں تو مر گئی، کھاؤ گے
یہ کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی لکھا تھا یہ کہ یار مجرا قبول ارے یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول اور منہ سے نہ کہہ سکی حزین و ملول میری وصیت نہ فراموش کیجیو اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیے اے والیا ول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیے دویم یہ ہے کہ شب کو جنازہ اٹھائیو اور مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو اور کتنی جگہ نشان لحد کا بنائیو سویم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو حسب وصیتا غسل و کفن دیا ناگاہ بارگاہ میں یہ شور و غل ہوا رخصت کرو کہ جاتی ہیں احمد کی دل ربا سبتین نے لپٹ کے کہا وا مصیبت کس بات پر غریبوں سے منہ موڑ کر چلی کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلی اوئے کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلی میت کے ساتھ لونڈیا بھی ننگے سر چلی اور نانی سے دونوں بیٹیاں بھی نوح گھر چلی کہتی ہوئی یہ زینب خستہ جگر چلی اے اماں ہائے اندھیری رات میں اماں کدھر چلی راتوں تڑپ تڑپ کے میں آنسو بہاؤں گی اتنا تو کہتی جاؤ کہ جلدی پھر آؤ اے اماں اتنا تو کہتی جاؤ کہ جلدی پھر آؤ بابا کو روتے روتے جو دشمنوں پہ لعنت انفس پہ لعنت دشمنان اہل بیت پہ لعنت آواز بلند نعرہ صلوات برائے خوشنودی حضرت حجت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام بلند تر صلوات
سورہ فاتحہ برائے خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے۔ مجلس شروع کرنے سے پہلے آپ سب کی خدمت میں اور جو لوگ نیٹ کے ذریعے سن رہے ہیں اس وقت لائیو، ان سب کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے ایک درخواست کروں گی۔ جن لوگوں کو آواز نہیں آ رہی، میرے خیال ہے مائک کھل رہا ہے، ایک مرتبہ آواز بلند صلوات بھیجیے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے آپ سب کے سامنے اور جو لوگ میری مجلس کو سن رہے ہیں اس وقت نیٹ پر، ان سے بھی مخاطب ہوں اور ایک درخواست آپ سب کے سامنے کروں گی، ہاتھوں کو جوڑ کے دست بستہ ہو کر۔ جب ملک میں کرونا تھا تو ہم نے لوگوں کو روکا کہ آپ گھر میں رہیے، مت آئیے، اس قدر پھیل رہا ہے، اس قدر موتیں ہو رہی ہیں۔ کرونا ختم ہو چکا، مگر آج عزاخانوں کا حال یہ کہ میں ہی سے عزاخانے میں دیکھتی تھی، اس قدر کے عزادار خواتین آتی تھیں، ایک ہجوم ہوتا تھا، پرسہ دینے آئے ہیں بی بی کو۔ اور اب کرونا نے ہماری عادتیں ایسی بگاڑ دی ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے مجلس سن لیتے ہیں کافی ہے، نہیں، جس جگہ مجلس ہوتی ہے، غور کیجیے گا گھر جا کے بھی، اور جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں، جس جگہ مجلس ہوتی ہے جنت چھوڑ کے جناب سیدہ آ جاتی ہیں، اور ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے عزاخانے میں نہیں آ سکتے۔ یہ عزاخانہ آپ کے علاقے میں ہے، کثیر تعداد ہے مومنوں کی یہاں پر، مگر میں حالت دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ خواتین اس طرح سے نہیں آتی ہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، اگر ضعیفی ہے، اور ایسی ضعیفی ہے کہ چلا نہیں جاتا یا کوئی اور بیماری ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، گھر میں بیٹھ کے سنیں، مگر بچوں کو، جوانوں کو، کیوں ہماری جوان، کیوں ہماری خواتین، کیوں ہماری بچیاں اپنے گھروں سے نکل کر عزاخانے میں نہیں آتی ہیں؟ امید کرتی ہوں میری درخواست ایک ذاکر حسین کی استدعا ہے آپ سے کہ آپ سب اپنے گھروں سے نکل کر عزاخانے میں آئیے۔ بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ہم سب آج حضرت حجت کی بارگاہ میں جناب سیدہ کا پرسہ پیش کرنے آئے ہیں۔
ایک مرتبہ دعائے سلامتی امام زمان پڑھ دیتے ہیں اپنے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. بآواز بلند نعرہ صلوات. صلی علی محمد. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خلاق کائنات کے لیے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور نہ صرف خلق کیا بلکہ وہ اس کائنات کو پال رہا ہے. ہم اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم فرش عزا پہ آ کے جناب سیدہ کی شہادت کا پرسہ حضرت حجت کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. اور جب ہم فرش عزا پہ آتے ہیں تو ایک بات کا اعلان کرتے ہیں. رسول ختمی مرتبہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو حدیث ثقلین ارشاد فرما کے گئے، اور رسول کہہ کے گئے میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. ان سے متمسک رہنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جاؤ گے. جب ہم مجلس میں آتے ہیں تو ہمارا عمل یہ مجلس میں آنا اس بات کا اعلان کرتا ہے نہ ہم نے قرآن کو چھوڑا نہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑا، کیونکہ مجلس میں تذکرہ قرآن کی آیت ہوتی ہے اور اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے. آج جناب سیدہ کی شہادت کا دن ہے. آج پوری مجلس جناب سیدہ سے متعلق ہے، اور ایک نئی جہت سے آپ کے سامنے جناب سیدہ کے فضائل پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. دیکھیے حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ واجبات پہ عمل کرتا ہے تو میرے قریب آ جاتا ہے. ہم واجبات کرتے ہوئے نماز پڑھتے، روزہ رکھتے ہوئے نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ. تو اللہ خود حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے جب میرا بندہ واجب عمل کرتا ہے تو میرے قریب آ جاتا ہے، اور جب مستحب عمل کرتا ہے تو اپنی محبت کا ثبوت دے دیتا ہے. جب وہ اپنی محبت کا ثبوت دے دیتا ہے مستحب پہ عمل کر کے، نماز شب مستحب ہے، مہینے کے 3 روزے مستحب ہے، کسی بھی مستحب پہ جب عمل کرتا ہے تو وہ اپنی محبت کا ثبوت دے دیتا ہے، تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یہ خدا اتنا محبت کرنے والا ہے، یہ کائنات محبت کے صدقے میں، پنجتن سے محبت کے صدقے میں اللہ نے یہ کائنات بنائی. تو اللہ ہم عام انسانوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر میرا بندہ مستحب عمل کرتا ہے تو اپنی محبت کا ثبوت دیتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. ہم جیسے گناہ گاروں سے، خطا کاروں سے، یہ اللہ کی ہم سے محبت ہے. اللہ انبیاء سے بھی محبت کرتا ہے، ملائکہ سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے، مگر جناب سیدہ سے خدا کی محبت کا ایک الگ ہی جداگانہ انداز ہے. جناب سیدہ کا ایک نام فاطمہ ہے، ہاں، اور فاطمہ کے معنی کیا ہیں؟ رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ. رسول اسلام کہتے ہیں اللہ نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ میری بیٹی کے نور، میری بیٹی اپنے شیعوں کو، محبوں کو جہنم سے دور کر دے گی. یعنی فاطمہ جدا کرنے والی، فاطمہ اپنے محبوں کو، اپنے شیعوں کو جہنم سے جدا کر دیں گی، دور کر دیں گی. اچھا، ایک معنی فاطمہ کی یہ بھی ہیں، کیونکہ فاطمہ نام کیوں ہے؟ اللہ نے اپنے نام سے مشتق کر کے رکھا. اگر اللہ فاطر السماوات والارض ہے
تو فاطر کے نام سے فاطمہ رکھا. فاطر کے معنی کیا ہیں؟ فاطر کے معنی یہ ہیں فاطر السماوات والارض، یعنی اللہ وہ ہے جس نے بغیر کسی نمونہ دیکھے، بغیر کسی پیٹرن کو دیکھے بغیر یہ زمین و آسمان بنائے. وہ فاطر السماوات والارض ہے، اور ایسے زمین و آسمان بنائے کہ ان جیسے کوئی نہیں ہے. اور اسی فاطر سے لفظ فاطمہ نکال کے بی بی کا نام رکھا. یعنی فاطمہ کا بھی فضائل میں ایک جداگانہ انداز ہے. اسی منبر سے میں نے آپ کے سامنے جناب سیدہ کے نام کے مختلف ناموں کی وضاحتیں کی. آج ایک نئی جہت سے آپ کے سامنے سیدہ کے فضائل پڑھنے کی جسارت کر رہی ہوں. وہ کیا؟ خدا کا بھی جناب سیدہ سے محبت کا انداز بالکل جداگانہ ہے. یعنی اللہ بھی ایک جداگانہ انداز سے زہرا سے محبت کرتا ہے. کیسے؟ میں جناب سیدہ کی زندگی سے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گی اور یہ بات آپ پہ واضح ہو جائے گی اللہ جناب سیدہ سے کتنی محبت کرتا ہے. دیکھیے، جب ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. مولا ہم گواہی دیتے ہیں، امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں نا، مولا کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں مولا ہم گواہی دیتے ہیں آپ کا نور پاکیزہ صلبوں میں رہا اور پاکیزہ ارحام میں رہا. یعنی ہمارے 13 ائمہ معصومین کا نور، 14 معصوم ہے نا، مگر 13 معصوموں کا نور صلبوں میں منتقل ہوتا رہا اور رحم میں منتقل ہوتا رہا اور پھر اس دنیا میں آیا. مگر اللہ جناب سیدہ سے اتنی محبت کرتا ہے. جناب سیدہ کا نور نہ صلبوں میں سفر کیا نہ ارحام میں سفر کیا. پروردگار عالم نے جناب سیدہ کے نور کو ایک قندیل میں رکھ کے عرش پر آویزاں کر دیا. یعنی جناب سیدہ سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ جناب سیدہ کا نور عرش پہ رکھا، اور جب جناب سیدہ کو زمین پر بھیجنا تھا رسول کو عرش پہ بلایا اور نور کو پھل میں رکھا اور رسول کو کھانے کو دیا. اس طرح جناب سیدہ کا نور صلب پدر میں پہنچا. صلب پدر سے جناب سیدہ کا نور صلب پدر سے رحم مادر میں پہنچا. یعنی اللہ کو اتنی محبت ہے جناب سیدہ کے نور سے کہ وہ نور عرش اعظم پہ رکھا، اور جب بھیجنا تھا تو رسول کو عرش پہ بلایا. اچھا، یعنی ہم سب کی انتہا جنت. ہماری تمنا ہے نا باراللہ ہمیں جنت میں مقام دینا، ہماری بخشش کر دینا، ہمیں شفاعت معصومین دینا. ہماری انتہا جنت، زہرا کی ابتدا جنت. اللہ کی محبت دیکھیے زہرا سے کہ اللہ ایسی محبت کرتا ہے. اچھا، اگر زہرا کا نور قندیل میں عرش پہ تھا تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ جناب سیدہ سے اتنی محبت کرتا ہے. جناب سیدہ کا نور جب قندیل میں تھا نا، اللہ نے چاہا میری اس فاطمہ کا نور دنیا کے سامنے آئے، ملائکہ کو پتہ چلے. کتاب بہت الاحزان میں روایت ہے پروردگار عالم نے ایک سیاہ بادل بھیجا. جب سیاہ بادل بھیجا تو عرش پہ اندھیرا ہو گیا، ایسا اندھیرا کہ ملائکہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے تھے. اب ملائکہ نے دعا کی باراللہ روشنی کر دے. یہ روشنی کہاں چلی گئی؟ روشنی کر دے، ہمیں ایک دوسرے کے چہرے نظر نہیں آ رہے. جب دعا کی پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا کا نور جس قندیل میں تھا اس قندیل کو عرش پہ آویزہ کیا. اس نور کے آویزہ کرتے ہی 7 زمینیں اور 7 آسمان جگمگا اٹھتے. اب ملائکہ نے سوال کیا باراللہ یہ کس کا نور ہے؟ کہا میری کنیز زہرا کا نور ہے قندیل میں. اور کہا اب جو تم تسبیح و تقدیس کرو گے، اس تسبیح و تقدیس کا قیامت تک تم جو بھی تسبیح و تقدیس کرو گے اس کا ثواب زہرا کو، زہرا کے بابا کو، زہرا کے شوہر کو، زہرا کی اولاد کو اور اولاد کے چاہنے والوں کے اعمال میں تمہاری تسبیح کا اجر و ثواب لکھا جائے گا. صلوات بھیجیے.
जलाने वालों पे लानत, सताने वालों पे लानत, तलवार में खड़ा रखने वालों पे लानत, बीवी को तंग करने वालों पे लानत, दुश्मन अहले बैत पे लानत, आवाज़ बुलंद नारे सलवात। अब मैं आपके सामने ज़हरा की ज़िंदगी के वाक़यात को सिर्फ सरसरी पेश करूंगी और आप जानती जाइए, मारिफत बढ़ाती जाइए अल्लाह फ़ातिमा से कितनी मोहब्बत करता है। जब फ़ातिमा दुनिया में आ गई तो ये फ़कत फ़ातिमा का शरफ़ है कि अल्लाह ने फ़ातिमा को 9 नाम अता किए। कौन से 9 नाम? फ़ातिमा, सिद्दीक़ा, मुबारका, ताहिरा, ज़किया, राज़िया, मर्ज़िया, मुहद्दिसा, ज़हरा। ये वो 9 नाम हैं जो अल्लाह ने ज़हरा को अता किए। अच्छा, जब 9 नाम अता कर दिए, और एक और हदीस आपके सामने पेश करूं, रसूल ख़त्मी मर्तबत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, फ़ातिमा का कुफू अली के अलावा नहीं था। यानी रसूल की हदीस क्या है? अली अगर ना होते तो रुए ज़मीन पर आदम से लेके क़यामत तक कोई फ़ातिमा का कुफू नहीं था। अली ना होते तो फ़ातिमा का कुफू। अच्छा, कुफू क्या होता है? जब हम लोग अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो सोचते हैं ऐसा हो रिश्ता, बेटी का रिश्ता है तो दामाद ऐसा हो, मिजाज मिलता हो, ताकि घर बना रहे, घर बसा रहे। अब रसूल कह रहे हैं अली के सिवा कोई फ़ातिमा का कुफू नहीं था। आइए ज़रा सरसरी निगाह डालें, अली और फ़ातिमा में क्या मुशाबतें हैं, क्या चीज़ इनमें कुफू बना रही है इनको। तो जब हम देखते हैं अल्लाह ने अली को अपने घर में पैदा किया, फ़ातिमा ज़हरा को अपने हबीब के घर में पैदा किया। अली सैयदुल औसिया हैं, फ़ातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन है। अली मासूम है, साहिब इस्मत हैं, फ़ातिमा ज़हरा साहिब इस्मत है, मासूम है। अली साहिब विलायत हैं, फ़ातिमा साहिब विलायत हैं। अली हुज्जत खुदा हैं, फ़ातिमा हुज्जत खुदा हैं। अली कुल के मददगार हैं, फ़ातिमा अली की मददगार है। अली मालिके जन्नत है, फ़ातिमा खातूने जन्नत है। अली का लक़ब है अमीरुल मोमिनीन, यानी हम सिवाय मौला अली के किसी इमाम को भी अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकते। क्यों? अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन का लक़ब अली से मखसूस किया। तो अगर अली अमीरुल मोमिनीन है, फ़ातिमा ज़हरा उम्मे अबीहा है। ये उम्मे अबीहा लक़ब, फ़ातिमा अपने बाप की माँ है। रसूल ने खुश होकर कहा ये लक़ब पूरी कायनात में फ़कत फ़ातिमा ज़हरा के पास है। और अली अगर बाबे मदीनतुल इल्म है, ये लक़ब फ़कत अली के पास है। अली बाबे मदीनतुल इल्म है। तो ज़हरा वो हैं कि अल्लाह ने जिन बिहारुल अनवार खोलिए, अल्लाह ने जिन 10 ख़वातीन को 10 खुसूसियात दी हैं, फ़ातिमा ज़हरा को इल्म अता किया है। और ऐसा इल्म अता किया कि अली बाबे मदीनतुल इल्म है ना, तो ज़हरा का क़ल्ब ख़ज़ाना इलाही इल्म से मामूर है। और कैसे मामूर है, मैं रिवायत आपके सामने पेश करूँ। सलमान फ़ारसी बयान करते हैं, एक मरतबा अम्मार मेरे पास आए और अम्मार आके कहते हैं, सलमान तुम्हें ऐसी बात बताऊं जो बड़ी अजीब व गरीब है। कहा बताओ। कहा मैं मौला अली के साथ था, बैठा हुआ था, जनाब सैयदा तशरीफ़ लाई और मौला अली को बुलाया, अली आप मेरे पास आइए, आपसे कुछ बात करनी है। मौला अली गए, जनाब सैयदा कहती हैं अली आज मैं आपको वो बताना चाहती हूँ जो था, हो गया, जो होगा और जो क़यामत तक होता रहेगा। अली खामोशी से सुनते रहे, जनाब सैयदा बोलती रही। जब जनाब सैयदा ने बोल लिया, अम्मार कहते हैं अली उस मकाम से उठे। अब अम्मार को पता नहीं सैयदा ने हुजरे में बुलाया था मौला अली को, जनाब सैयदा ने क्या बातें की, मगर वो कुछ बताया जो हो चुका था, जो हो रहा है, जो क़यामत तक होगा। मौला अली हुजरे से बाहर आए और मौला घर से बाहर निकल के रसूल के पास गए। जब रसूल के पास गए, रसूल इस्लाम को सलाम किया, रसूल ने सलाम का जवाब दिया। रसूल इस्लाम कहते हैं अली मेरे पास आओ। अली करीब आए, कहा अली बैठो। मौला अली बैठ गए। तो रसूल इस्लाम कहते हैं आज मेरी बेटी ने तुम्हें बुला के वो कुछ बताया है जो क़यामत तक होने वाला है। तो मौला अली कहते हैं ऐसा ही है रसूल खुदा। तो अब मौला अली सवाल करते हैं रसूल खुदा से। मौला जानते थे ये सवाल हमारे लिए क्या था कि हमें पता चले। मौला ने रसूल से सवाल किया, नूर व फ़ातिमता,
من نورنا، کیا نور فاطمہ ہمارے نور سے ہے؟ رسول خدا کہتے ہیں علی کیا آپ نہیں جانتے کہ فاطمہ زہرا کا نور ہمارے نور سے ہے؟ یہ سنتے ہی مولا علی سجدہ شکر میں چلے گئے، اللہ کا سجدہ شکر ادا کیا، وہاں سے اٹھے، جب گھر میں آئے تو جناب سیدہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں آپ کے چہرے پر آپ میرے بابا کے پاس گئے تھے اور میرے بابا نے آپ کو وہی سب کچھ بتا دیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ کہاں زہرا ایسا ہی ہے، کہا آپ حیران تھے کہ میں نے آپ کو یہ سب کیسے بتایا؟ علی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، میرا نور اللہ کی تسبیح کر رہا تھا، پھر اللہ نے میرے نور کو پھل میں قرار دیا، میرے بابا کو عرش پہ بلایا، بابا کو وہ پھل کھلایا، صلب بدر سے رحم مادر میں آئی، اور وہ نور جو میرا ہے اس نور سے میں تمام حالات جانتی ہوں۔ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی اگر علی باب مدینۃ العلم ہے تو فاطمہ زہرا کا قلب علوم الہی کا خزینہ ہے۔ صلوات بھیجی بابا سے۔ اور یہ واحد بی بی ہے، آپ نے دیکھا کہ اگر علی کا حق خلافت چھنا، زہرا کا باغ فدق چھنا، یعنی کفو ہیں یہ فضائل کی منزل پر بھی، مصائب کی منزل پر بھی۔ علی کے سوا کوئی فاطمہ کا کفو نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا جب کفو ہیں، یہ واحد بی بی ہے جس کا نکاح ایک مرتبہ عرش پر ہوا، پھر فرش پر ہوا۔ کائنات میں کسی بیوی کے ساتھ خدا نے یہ فضیلت نہیں دی، پہلے اللہ نے جناب سیدہ کا نکاح عرش پر کیا اور پھر رسول کو حکم دیا اب تم زمین پر کر دو، اور جب دو نکاح ہوئے، ایک فرش پر ایک عرش پر، ایک عرشی مہر ہے اور ایک فرشی مہر ہے۔ فرش کا مہر کیا ہے؟ علی کی زرہ کو بیچا گیا، 500 درہم میں بکی ہے، اور وہ 500 درہم جناب سیدہ کا فرشی مہر ہے۔ عرش پہ نکاح ہوا، عرش پہ مہر کیا تھا؟ کہا جنت کا چوتھائی حصہ اور دنیا کا تیسرا حصہ فاطمہ زہرا کے مہر میں قرار دیا۔ اب اگر کوئی زمین پہ چلتا ہے اسے سوچنا چاہیے، اگر فاطمہ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت نہیں کرتا اور جنت کی خواہش کرتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے جنت کا بھی چوتھا حصہ جناب سیدہ کی ملکیت ہے۔ صلوات بھیجی بابا سے۔ کچھ اور چیزوں کی طرف اشارہ کر دوں کہ اللہ، ایک ایک لفظ پہ آپ محسوس کیجئے اپنے قلب میں، اللہ فاطمہ زہرا سے کتنی محبت کرتا ہے۔ رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اسلام کہتے ہیں زہرا جو تم پر درود بھیجے گا پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور بہشت میں اسے میرے ساتھ رسول کے ساتھ بہشت میں اسے میرے ساتھ محشور کرے گا۔ کس کو؟ جو جناب سیدہ پر درود بھیجے۔ کیا ہم سب رسول کے ساتھ محشور ہونا نہیں چاہتے؟ ایک مرتبہ باواز بلند صلوات بھیجیے فاطمہ صاحب۔ اللہ جناب زہرا سے اتنی محبت کرتا ہے کہ روایتوں میں ہے، رسول کہتے ہیں ایک مرتبہ سحر کا وقت تھا، جناب سیدہ مصلی عبادت پہ تھیں، نماز پڑھ رہی ہیں، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے، اولو العزم ملائکہ عرش سے زمین پر آئے، جناب سیدہ کے قریب آئے، مصلی کے قریب۔ کون کون سے ملک؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور آ کے کھڑے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آئیں۔ جناب سیدہ نماز پڑھ رہی ہیں، رسول کہتے ہیں جب سیدہ کی نماز ختم ہوئی
تو وہ اولو العزم ملائکہ کہتے ہیں بی بی ہمیں خدا نے بھیجا ہے اور پروردگار عالم اپنی بارگاہ سے آپ کے لیے سلام کا تحفہ بھیجتا ہے. خدا زہرا کو سلام بھیجتا ہے. کیوں؟ اللہ زہرا سے محبت کرتا ہے. اور اگر زہرا کی روٹیاں 3 دن تک یتیم مسکین اسیر کا پیٹ بھر دیں تو پروردگار عالم خوش ہو کر عرش سے سورہ دہر نازل کر دیتا ہے. اور ایک فضیلت تو خدا نے زہرا سے محبت کرتے ہوئے زہرا کو ایسی عطا کی کہ رسول اسلام کہتے ہیں جس نے زہرا کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور جس نے زہرا کو راضی کر دیا اس نے اللہ کو راضی کر دیا. اب جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اسے در فاطمہ پہ آنا پڑے گا، کیونکہ رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جس سے زہرا راضی اس سے میں راضی. اور اگر جناب سیدہ نے چاند رات کو بچوں کو بہلاتے ہوئے کہہ دیا کہ بیٹا، بچے کہہ رہے ہیں اماں سب کے مدینے میں عید کے کپڑے بن گئے، ہمارے کپڑے کب بنیں گے؟ اور سیدہ نے بچوں کو بہلاتے ہوئے کہہ دیا بیٹا تمہارے کپڑے بھی سل کے آ جائیں گے. گھر کی بات تھی، گھر میں رہتی، مگر اللہ سن رہا ہے، اللہ سمیع ہے. پروردگار عالم نے جبرائیل کو حسن و حسین کے لباس دے کے بھیجا. دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی نے پوچھا کون؟ کہا میں جنت کے لباس لے کے آیا ہوں حسنین کے لیے. جب بی بی نے دروازہ کھولا تو جبرائیل کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے میری بندی کے، میری کنیز کے منہ سے، میری زہرا کے منہ سے نکلا تھا کہ کپڑے سل کے آ جائیں گے. ہم نہیں چاہتے زہرا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تکذیب کا پردہ پڑ جائے، اس لیے ہم نے جنت سے زہرا کے بچوں کے جوڑے بھیجے ہیں. یعنی اللہ اتنی محبت کرتا ہے زہرا کے زبان سے نکلنے والا جملہ جھوٹ میں تبدیل نہ ہونے پائے. اور اگر زہرا کبھی خواہش کا اظہار کر دیں تو اللہ کی خواہش ہوتی ہے یہ خواہش میں پوری کر دوں. کیسے؟ روایات میں ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کی زہرا سے محبت کو محسوس کیجئے. مولا کائنات نے ایک مرتبہ جناب زہرا سے کہا، زہرا آپ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی مجھ سے. کہا میرے بابا نے مجھ سے رخصتی کے وقت کہا تھا بیٹا اپنے شوہر سے کبھی کوئی فرمائش نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم کچھ مانگو اور تمہارا شوہر نہ دے سکے. تو میں نے بابا کے حکم پہ کبھی آپ سے کوئی فرمائش. علی کہتے ہیں زہرا آج میں کہہ رہا ہوں کوئی فرمائش کرو. جناب جب مولا علی نے بہت کہا تو جناب سیدہ نے کہا میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے. مولا علی گھر سے نکلے، یہودی کے باغ میں مزدوری کی، انار لیا، انار لے کے گھر کی طرف آ رہے ہیں. راستے میں ایک بیمار ملا. اس بیمار، اب ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے گھروں کا تو حال یہ، میں جب بھی روایت پڑھتی ہوں نا یقین مانیے کلیجہ ہل جاتا ہے. ہمارے تو گھروں کا حال یہ ہے، ماں بھی گھر میں رہتی ہے بیٹے کے ساتھ، بیٹا آفس سے آیا اپنے کمرے میں، یا کبھی کبھی ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی مائیں کئی دن تک بیٹوں کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی، بیٹے کلام نہیں کر پاتے. یہ مولا علی ہیں. مولا علی انار لے کے راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھیں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے بیمار. ایسا نہیں ہو سکتا علی گزر جائیں زہرا کی خواہش پوری کر دوں. علی رکے، اس بیمار سے پوچھا کیا ہوا، کوئی خواہش ہے؟ کہا مولا بیماری ہے. کہا کوئی خواہش ہے؟ کہا مولا اگر انار مل جائے تو میرا مرض شاید دور ہو جائے. مولا نے انار کو آدھا کاٹا، اس کی دانے نکال کے اس مریض کو کھلا دیے. مولا کہتے ہیں بس اب طبیعت بحال ہوئی. کہ مولا اگر آدھا اور مل جائے تو میری طبیعت بحال ہو جائے. مولا نے جو زہرا کی خواہش پہ مزدوری کر کے جو انار خریدا تھا، مولا نے باقی آدھے انار کے بھی دانے نکالے اور اس کو کھلا دیے. کہا اب خوش ہو؟ کہا میں اب خوش ہوں. اب مولا سر جھکا کے جا رہے ہیں گھر کی طرف. میں نے مولا سر جھکا کے جا رہے ہیں. میں نے کہا تھا زہرا سے زہرا کوئی فرمائش کرو،
اور جو انار تھا وہ میں نے مریض کو کھلا دیا. علی کے گھر پہنچنے سے پہلے جبرائیل رسول پہ نازل ہوئے اور اناروں کا ایک طبق لے کے آئے, بہشتی اناروں کا, اور رسول سے کہا پروردگار عالم یہ کہتا ہے علی کے گھر پہنچنے سے پہلے یہ انار زہرا کے پاس بھجوا دیجئے. اب سلمان فارسی کو بلایا, کہا سلمان جاؤ علی کے گھر پہنچنے سے پہلے یہ بہشتی اناروں کا طبق زہرا کے گھر دے آؤ. سلمان فارسی گئے. سلمان فارسی نے کیا کیا, وہ طبق میں 10 انار تھے, تو سلمان فارسی نے ایک انار اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیا, بہشتی انار ہے نا, جیب میں ڈال لیا. گئے زہرا کے دروازے پہ, دروازہ کھٹکھٹایا, بی بی کہہ لی کون؟ سلمان فارسی. کہا بی بی یہ تحفہ آیا ہے, اللہ نے بھیجا ہے رسول کے پاس. کہا کیوں آیا ہے تحفہ, میرے پاس کیوں؟ کہا آپ کے شوہر نے کوئی نیکی کی تھی, اللہ نے خوش ہو کے یہ انار آپ تک بھیجے. اب زہرا نے طبق پہ سے کپڑا ہٹایا, کہا 9 ہے, نہیں, پھر یہ اللہ نے نہیں بھیجے. کہا کیوں؟ اللہ نے کہا ہے, سنیے زہرا کا ایمان, اللہ نے کہا ہے قرآن میں ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر دوں گا. اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو 9 نہیں ہونے چاہیے تھے, 10 ہونے چاہیے تھے. سلمان فارسی نے جیب سے انار نکالا اور رکھ دیا. کہا بی بی یہی سننا چاہتا تھا, انار رکھ لیے. مولا علی گھر پہنچے, دیکھا زہرا انار کو کھا رہی. کہا یہ انار کہاں سے آئے؟ کہا آپ نے جو نیکی انجام دی تھی پروردگار عالم نے خوش ہو کر بہشت کے اناروں کو میرے گھر بھیجا ہے. صلوات بھیجیے بابا سے. اب سوچیے پروردگار عالم جناب سیدہ سے کتنی محبت کرتا ہے. سیدہ کی خواہش ہو تو اللہ کی خواہش یہ کہ میں زہرا کی خواہش پورا کر دوں. اور سب سے آخری جملہ کہوں, اللہ اپنی جنت کا افتتاح بھی سیدہ کے ہاتھوں سے کروائے گا. جنت کیا ہے؟ مومنوں کے انعام کے لیے خدا نے سجائی ہے. کیا کیا نعمتیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے, مگر اس جنت کا افتتاح بھی جناب سیدہ کریں گی. یہ جملہ میں نے کیسے کہا؟ 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. 5ویں امام کے پاس جابر ابن عبداللہ انصاری ہے, اور آ کے 5ویں امام سے کہتے ہیں مولا جناب سیدہ کی کوئی ایسی فضیلت بتائیے کہ میں ان کے شیعوں کو بتاؤں تو ان کے شیعوں کا دل خوش ہو جائے. مولا کہنے لگے اچھا سیدہ کی فضیلت سننا چاہتے ہو؟ جب میدان قیامت میں حساب و کتاب کا مرحلہ ہو جائے گا اور اللہ کے انبیاء بھی جمع ہیں, اللہ کے اوصیاء بھی جمع ہیں, وہ مومنین بھی جمع ہیں جنہوں نے زندگی میں صبر کر کے, شکر کر کے, جہاد کر کے خود کو لائق جنت بنایا, سب جمع ہیں. اب جنت کا دروازہ کھلا, جناب سیدہ اب آ رہی ہیں. پروردگار کی طرف سے اعلان ہوا سب اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو. سیدہ میدان حشر میں آ رہی ہیں, جناب سیدہ آئیں گی. اور 5ویں امام کہتے ہیں جناب سیدہ کے آنے سے پہلے تمام انبیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے, اور ایک ممبر جو بلند ہوگا اس پہ رسول خدا کو بٹھایا جائے گا. رسول خدا خطبہ دیں گے, اور ایسا خطبہ جو کسی نے کبھی نہ سنا ہوگا. اس کے بعد اوصیاء کے ممبر لگائے جائیں گے, تمام نبیوں کے اوصیاء بیٹھیں گے. سب سے بلند ممبر علی ابن ابی طالب کا ہوگا. مولا ممبر پہ بیٹھیں گے, ایسا خطبہ دیں گے کہ کسی نے سنا نہیں ہوگا. کہا پھر ازواج کو بلایا جائے گا, ان کو بٹھایا جائے گا. حسن و حسین آئیں گے, حسن و حسین خطبہ دیں گے. اب خدا کی ندا آئی, اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو. اب فاطمہ زہرا میدان حشر میں آ رہی ہیں. زہرا اپنے رتبے اور جلال کے مطابق حوروں کے جرمٹ میں جناب سیدہ آ رہی ہیں, بہشت کے دروازے کے قریب پہنچی. پروردگار عالم نے کہا زہرا بہشت میں داخل ہو جاؤ. دیکھیے اللہ کے لیے کتنا مشکل تھا. اللہ تو نبیوں سے محبت بھی کرتا ہے نا, اوصیاء سے بھی کرتا ہے, بندوں سے بھی کرتا ہے. جنت کا افتتاح کس سے کروائے تو اللہ زہرا سے اتنی محبت کرتا ہے. جناب سیدہ سے کہا جائے گا سب سے پہلے سیدہ آپ جنت میں داخل ہوں. سیدہ جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوں گی, دائیں دیکھیں گی, بائیں دیکھیں گی, کچھ پریشانی میں ڈھونڈ رہی ہیں.
پروردگار عالم کہے گا سیدہ جنت میں داخل کیوں نہیں ہو رہی ہو, کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ جناب سیدہ کہیں گی بار الہ میں چاہتی ہوں آج میرا مقام و مرتبہ نمایاں ہو, آج میرا مقام و مرتبہ دکھایا جائے. پروردگار عالم کہے گا یہ جو اولین سے آخرین کا مجمع ہے, اس میں سے جس کے دل میں تمہاری محبت, تمہاری اولاد کی محبت ہے, اس کو چن چن کے بہشت میں داخل کر دو. پانچویں امام کہتے ہیں جیسے پرندے کے آگے دانہ ڈالتے ہیں نا تو پرندہ اچھے اچھے دانے چن لیتا ہے, اس طرح جناب سیدہ میدان قیامت میں سے اپنے محبوں کو, شیعوں کو چن چن کے بہشت تک پہنچائیں گی. اب جب بہشت تک پہنچ گئے زہرا کے توسل سے, خدا ہم سب کو بھی اس میں شامل رکھے, جب بہشت کے دروازے پہ پہنچ گئے وہ محبین, وہ شیعہ بھی رک گئے. کہا پروردگار عالم نے تم داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ سیدہ نے تمہاری شفاعت کر دی, اب داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ کہا ہم بھی یہ چاہتے ہیں آج ہمارا مقام و مرتبہ نظر آئے, آج ہمارا مقام و مرتبہ پہچانا جائے. پروردگار عالم کہے گا اچھا اب جو میدان حشر میں لوگ ہیں, اگر کسی نے تمہیں زہرا سے محبت کی وجہ سے, اگر کسی نے تمہیں پانی پلایا, اگر کسی نے تمہیں کھانا کھلایا, اگر کسی نے تمہیں لباس پہنایا, زہرا کی محبت کی وجہ سے اس کو اپنے ساتھ چن چن کے بہشت میں لے جاؤ, تو مولا پانچویں امام کہتے ہیں پھر میدان حشر میں فقط مشرکین ہوں گے, کافر ہوں گے, اور زہرا کی شفاعت سے طویل بہت سارے مومنین بہشت میں داخل جنت ہوں گے. صلوات بھیجیے بابا سے. اب مجلس اپنے آخری مراحل پر ہے. ایک حدیث جس سے خدا اتنی محبت کرتا ہو, اپنی جنت کا افتتاح بھی جناب سیدہ سے کروائے. شہزادی فاطمہ زہرا کے پاس ایک عورت آئی اور عورت نے آ کے کہا مجھے میرے شوہر نے بھیجا ہے اور بی بی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. کہا پوچھو. کہا میرے شوہر نے یہ پوچھا ہے میں آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں. اگر آج ہم میں سے کسی کو کوئی پوچھ لے آپ ہیں بی بی کی شیعہ, تو ہمارا تو پارا چڑھ جائے گا. کالا لباس پہنا ہوا ہے, ہم شیعہ جیسا نام ہے, اور تم کہہ رہی ہو آپ شیعہ ہیں, تم شیعہ نہیں ہو گے, ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ سنا ڈالیں گے کہ تم نے کہا کیسے کہ ہم شیعہ ہیں یا نہیں. حالانکہ سوچنا چاہیے. حدیث قصہ پڑھتے ہیں وہ شیعتنا وہ محبینا, ہم محب کی منزل پر ہیں یا ہم شیعت کی منزل پر ہیں. اس عورت نے آ کے کہا میرے شوہر نے پوچھوایا ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں. جناب سیدہ کہتی ہیں اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے ہمارے دوستوں سے محبت کرتا ہے, اگر وہ ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے, اور اگر دو باتیں ہو گئی, اور کہا اگر جن باتوں کا ہم نے حکم دیا ہے وہ بجا لاتا ہے اور جن باتوں سے ہم نے روک دیا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ہمارا شیعہ ہے ورنہ نہیں. یعنی جناب سیدہ نے 4 باتیں بتا دی. اگر ان 4 باتوں پہ عمل کرتے ہو تو ہمارے شیعہ ہو ورنہ نہیں. اچھا یہ 4 باتیں جناب سیدہ نے فقط اس کو نہیں بتائیں. اگر اس کو بتانی ہوتی تو کہتی ہے اپنے شوہر سے کہہ دو ہاں تم ہمارے شیعہ ہو, بات ختم. یا کہہ دیتی ہاں تم ہمارے شیعہ نہیں ہو, بات ختم. اس سے بات ہو رہی ہے. شیعہ نے قیامت تک کے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا ان 4 باتوں پر اپنے کردار کو پرکھنا. اگر یہ 4 باتیں تمہارے اندر ہیں تو ہمارے شیعہ ہو ورنہ نہیں. وہ عورت گئی اپنے شوہر کو جناب سیدہ کا جواب سنا دیا, پھر آئی پلٹ کے کہا بی بی میں نے جیسے ہی آپ کا جواب اپنے شوہر کو سنایا میرا شوہر تو رونے لگا. کہا میں بہت ساری باتیں ایسی کر جاتا ہوں جو اس کا بی بی نے منع کیا ہے, اور بہت سارے کام جو بی بی نے کہا ہے وہ نہیں کر پاتا, گنہگار ہوتا ہوں. تو کیا میں بی بی کا شیعہ نہیں ہوں؟ کیا میں جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا؟ میرا شوہر رو رہا ہے, بی بی مجھے بھیجا ہے بتائیے. جناب سیدہ کہتی ہیں اپنے شوہر سے کہنا جیسا وہ سمجھ رہا ہے ایسا نہیں ہے. جو ہمارے شیعہ ہیں, جو ہم سے محبت کرتے ہیں, ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں, جن باتوں کا ہم نے حکم دے دیا ہر واجب پہ عمل کرتے ہیں, جن باتوں سے ہم نے روک دیا ہر حرام کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ قیامت کے میدان سے سیدھے جنت جائیں گے. قیامت کے میدان سے سیدھے جنت جائیں گے. اور کچھ روایتوں میں یہ ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت جائیں گے جو حقیقی شیعہ ہوں گے ان 4 باتوں پہ عمل کرنے والے. اچھا بی بی کہتی ہیں اگر وہ کہتا ہے مجھ سے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں,
بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا بیوی نے حکم دیا ہے عمل نہیں کرتا، تو اس سے یہ کہہ دینا کہ پہلے وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا۔ جب اس کے گناہ کی سزا کیسے بھگتے گا؟ وہ کبھی دنیا میں پریشانیوں سے گناہ دھل جاتے ہیں، اگر گناہ زیادہ ہے تو قبر کا جو فشار ہے اس کو سہنا پڑتا ہے، گناہ دھل جائیں، اگر پھر بھی گناہ زیادہ ہے تو پھر جہنم میں اس کو کچھ عرصے رہنا پڑے گا، اور جب وہ گناہ سے پاک ہو جائے گا تو ہماری محبت کی وجہ سے، ہماری شفاعت کی وجہ سے اسے ہم بہشت میں داخل کریں گے۔ اب ہمیں اور آپ کو بچپنے سے اب تک سن رہے ہیں حدیث قصہ، کبھی ہمارے ذہن میں خیال نہیں آیا میں سوچوں میں شیعہ ہوں یا محب ہوں، اور اگر محب ہوں تو محب سے شیعت کی منزل پر آنے کے لیے کسی کو سالوں لگ جاتے ہیں، کسی کو مہینوں لگ جاتے ہیں، اور کسی کو حر کی طرح ایک رات لگتی ہے۔ محب تھا جناب سیدہ کا، ایک رات میں محب سے شیعہ بن گیا۔ مگر یہ سوال ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں آتا؟ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں ہم ہیں شیعان آل محمد، ہم ان 4 باتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو سوچنا پڑے گا۔ گناہوں کی سزا بھگتے بغیر ہم بہشت میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی گناہ گار بہشت میں نہیں جائے گا۔ گناہ نجاست ہے اور بہشت پاک ہے، پاک لوگ جائیں گے۔ تو اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ یہ مسئلہ تو ہمارے ساتھ بھی ہے نا، ہم سے بہت سے ایسے کام ہو جاتے ہیں۔ اور جناب سیدہ نے ایک اور جملہ کہا، جناب سیدہ ہم سب سے اتنی محبت کرتی ہیں، شاید ہم وہ محبت سیدہ سے نہیں کرتے۔ سیدہ نے محبت سے کہا اپنے حسین کے چاہنے والوں کو، ایک ایک عزادار کو پہلے بہشت میں داخل کر لوں گی، پھر میں بہشت میں قدم رکھوں گی۔ اب سیدہ بہشت کے دروازے پہ کھڑی ہیں، اس خاتون کے لیے جو ساری زندگی بے پردہ رہی ہے، تو حسین کی چاہنے والی نا، بی بی انتظار کر رہی ہیں، بی بی محبت کرتی ہیں، جب تک وہ بھی نہ آ جائے اپنی سزا کو بھگت کے میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ ہاں، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا، بد اخلاقی کرنے والا، وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کو ہے، بھگت رہا ہے، سیدہ کھڑی ہیں۔ اب ہماری محبت کیا یہ نہیں کہتی کہ وہ سیدہ جس کا پہلو بھی شکستہ ہے، وہ سیدہ جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، جس کے بازو پہ نیل ہے، اس کو دربار میں تو 3 گھنٹے کھڑا رکھا، کیا ہم بھی اپنے اعمال کی سزا بھگتنے تک سیدہ کو در بہشت پہ کھڑا رکھیں گے؟ کیا یہ ہے ہماری محبت؟ اب ہم کیا کریں؟ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، تو بس ایک حل بتاؤں گی اور مجلس تمام کروں گی۔ وہ حل کیا ہے؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صاحب، ہم نے کبھی سنی تو ہے یہ حدیث، بہت دفعہ سنی آپ سب نے، مگر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ چھٹے امام کہتے ہیں اللہ نے ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ کبھی فخر ہوا کہ مولا ہمیں پروردگار نے آپ کی بچی ہوئی مٹی سے بنایا ہے؟ مولا کہتے ہیں ہماری بچی ہوئی طینت، ہماری بچی ہوئی مٹی سے اللہ نے ہمارے شیعوں کو خلق کیا ہے، اور جس بات سے ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے شیعہ خوش ہوتے ہیں، جس بات سے ہم غمزدہ ہوتے ہیں ہمارے شیعہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ اب کبھی بھی غصہ آئے، چاہے گھر کی ماسی پر ہو، چاہے بچوں پر ہو، چاہے رشتہ داروں پر ہو، چاہے پڑوسیوں پر ہو، اور دل چاہتا ہے کیا کیا نہ سنائیں، سوچ لیجئے جو کچھ میں زبان سے نکالوں گی کیا سیدہ اس سے خوش ہوں گی؟ جب ہم یہ سوچ لیں گے نا گناہ سے رک جائیں گے، نہیں، سیدہ اس سے خوش نہیں ہوگی۔ صبح نماز پڑھنے کے لیے آنکھ نہیں کھول رہی، آنکھ کھل بھی گئی، ابھی اٹھتے نماز قضا ہو گئی، جب اٹھنے کا دل نہ چاہے گرم بستر چھوڑ کے سوچئے کیا ہمارے نماز قضا کرنے سے سیدہ راضی ہوں گی؟ نہیں ہوں گی، دل آپ کا کہے گا نہیں ہوں گی۔ جب سیدہ راضی نہیں ہے اٹھ جائیے بستر سے۔ غیبتیں کرتے وقت، کسی کو ذلیل کرتے وقت فوراً ذہن میں خیال آنا چاہیے یہ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ اس کے کرنے سے سیدہ ہم سے راضی ہوں گی؟ اگر سیدہ راضی نہ ہوئی تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہہ دیا جس سے زہرا راضی اس سے میں راضی۔ یہ خیال دل میں لاتے ہی ہم پریکٹس کریں تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور ہم محب سے شیعت کی منزل پہ آ سکتے ہیں۔ آپ سب تو ماشاءاللہ الحمدللہ مجھ سے زیادہ علم ہے، مجھ سے زیادہ تقویٰ ہے، میں اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں اگر جب تک ہم یہ بات ذہن میں نہیں رکھیں گے کہ سیدہ میرے ہر عمل سے راضی ہیں،
ہم محب سے شیعت کی منزل پہ نہیں آ سکیں گے. اور جیسا جناب سیدہ نے کہا ویسے ہی ہوا. بس 2 روایتیں چند لفظوں میں بیان کروں، مصائب کی منزل پہ آ جاؤں. 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. چوتھے امام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، صحابی بیٹھے ہیں، مجمع ہے. ایک بارگی ایک بوڑھا شخص آیا عصا کے سہارے. لوگوں نے راستہ دیا، امام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، امام کو سلام کیا. امام نے سلام کا جواب دیا اور کہتا ہے خدا کی قسم یبنا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں. اچھا، پہلی بات، میں آپ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، ان سے نفرت کرتا ہوں. اس لیے نہیں کرتا کہ میرا کوئی نقصان کیا، نہیں، آپ کے دشمن ہیں اس لیے نفرت کرتا ہوں. اور جو کچھ آپ نے حلال کر دیا اس کو حلال سمجھتا ہوں، جو کچھ آپ نے حرام کر دیا اس کو حرام سمجھتا ہوں. 4 باتیں ہیں نا. اب اگلا جملہ سنیے. سینہ ٹھوک کے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، نہیں، 4 باتوں پہ عمل کرتا ہے. اب اس نے 5ویں امام سے کہا کیا اس عقیدے کی بنیاد پر مولا میری نجات ہو جائے گی؟ 5ویں امام نے کہا میرے قریب آؤ. امام نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور مولا کہتے ہیں جو سوال تم نے پوچھا یہی میرے بابا امام زین العابدین سے پوچھا تھا ایک شخص نے، اور میرے بابا نے جواب دیا تھا اگر تم اس عقیدے پہ قائم رہے، ان 4 باتوں پہ عمل کرتے رہے تو وقت آخر پنجتن کے نور کا مشاہدہ کرو گے. جب روح جسم سے نکل رہی ہوگی تم سے ملک الموت کہے گا اب تم ان کے ساتھ رہو گے، اور خدا بہشت میں تمہیں ہمارے ساتھ متصل کر دے گا. جب اس ضعیف نے یہ سنا رونے لگا. اگر کسی کو اس کا رونا سمجھ میں نہ آئے نا تو سوچئے امام زمانہ ہمارے پاس ہوں اور ہمیں کہہ دیں کہ تم دنیا میں بھی اور بہشت میں بھی ہمارے ساتھ رہو گے، رونا نہیں آئے گا. مولا ہم خاک سے کمتر، مولا ہم گناہگار، مولا ہماری اوقات نہیں ہے، اور مولا کہیں تم ہمارے ساتھ جنت میں بھی رہو گے. وہ ضعیف شخص رونے لگا، روتے روتے کہتے مولا آپ کہہ رہے ہیں میری نجات ہو جائے گی؟ کہا ہاں ہو جائے گی. اب ایک بار اس نے کہا مولا اپنا دست مبارک دیجئے. 5ویں امام کا ہاتھ مانگا، مولا کے ہاتھ کو بوسہ دیا، مولا کا ہاتھ سر پہ رکھا، سینے پہ ملا، کہا مولا میں اب چلتا ہوں. جب وہ شخص جانے لگا نا اس کی پیٹھ تھی مولا کی طرف. مولا نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس ضعیف کو دیکھ لے. جناب سیدہ کا جملہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر یہ 4 باتوں پہ عمل کرو گے تو ہمارے شیعہ ہو. 5ویں امام دنیا میں کہہ رہے ہیں نمازیوں سے بھری ہے مسجد، اگر تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو اس شخص کو دیکھ لو. اور اگر کوئی ہماری طرح کچھ باتوں پہ عمل کرتا ہے جو اچھی لگتی ہیں اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کیا کہے گی، فلاں کیا کہیں گے، ہم اللہ کے خوف سے زیادہ دنیا کا خوف رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ مجلس کی آخری روایت اور مصائب سے متصل. علامہ نجفی یزدی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 2 بھائی تھے اور امام رضا کی زیارت کو چلے. امام رضا کی زیارت کو مشہد پہنچنے سے پہلے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا. اب دوسرے بھائی نے اس کو مشہد میں ہی امام کے روضے کے قریب ہی دفنا دیا. مگر وہ بھائی جانتا تھا میرا یہ بھائی گناہ کرتا تھا. اب اس کو فکر ہے میرا بھائی کہاں ہوگا، آرام میں ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ گناہ کرتا تھا، کس تکلیف میں ہوگا. امام رضا کی زری پکڑ کے بہت رویا. جو بھائی زندہ تھا نا امام رضا کی زری پکڑ کے کہا یا امام رضا یا غریب الغربا مجھے میرے بھائی کا حال بتا دیں، میرا بھائی برزخ میں کس حال میں ہے. جب بہت رویا امام رضا سے درخواست کی، مولا نے درخواست قبول کیا. جب سویا خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا اور دیکھا بڑے اچھے حال میں. سوال کرتا ہے تم تو بڑے گناہگار تھے، کہ تم اتنے اچھے حال میں کیسے ہو، اتنے اچھا لباس، اتنا اچھا باغ. کہا ہاں تم جیسے کہہ رہے ہو میں گنہگار تھا. جس وقت سے میرا انتقال ہوا میں آگ میں گھرا ہوا تھا. وہ آگ تمہیں نظر نہیں آ رہی تھی مگر اللہ نے میری نظر سے پردے ہٹا دیے تھے نا. میں آگ میں گھرا ہوا تھا، مجھے غسل و کفن دیا گیا، میں آگ میں گھرا ہوا تھا، مجھے تابوت میں رکھا گیا، وہ تابوت بھی آگ کے سزار میں آ گیا. تم نے مجھے امام رضا کی زری کی طواف کروایا. آج بھی آتے ہیں نا ائمہ کے روضوں پہ جنازوں کو لے کے طواف کرواتے ہیں. تم نے میرے جنازے کو امام رضا کے روضے کا طواف کروایا. جیسے ہی میرا جنازہ
امام رضا کے حرم میں داخل ہوا وہ آگ دور ہو گئی، جس آگ سے میں جل رہا تھا وہ آگ دور ہو گئی، اور میں نے امام رضا کی زری میں امام رضا کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو امام رضا کی زری کے پاس سلام کر رہے ہیں، اور ملائکہ بھی ہیں جو ضعیف شخص ہیں ان کا احترام کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، میرا پہلا طواف زری کے گرد، میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا میں خضر نبی ہوں، امام رضا کی زیارت کو آیا ہوں، اور تمہارا جو یہ عذاب دور ہوا ہے نا صرف اس لیے کہ امام رضا کی زری کا احترام ہے، امام کا وجود ہے یہاں پر، اس لیے تم آگ سے بچ گئے ہو، مگر جیسے ہی زری سے باہر جاؤ گے آگ تمہیں گھیر لے گی۔ کہا میں کیا کروں، میرا جسم جل رہا ہے، میں اس آگ سے کیسے بچوں؟ حضرت خضر کہتے ہیں امام رضا سے شفاعت مانگو، امام شفاعت کروانے والے ہیں، امام رضا کو پکارو، امام رضا تمہاری شفاعت کروا دیں گے۔ وہ کہتا ہے میرا دوسرا چکر شروع ہوا، 7 چکر لگاتے ہیں نا، کہا دوسرا چکر شروع ہوا، اور میں نے امام رضا کو مخاطب کیا، یا امام غریب الغربا۔ امام نے کوئی جواب نہیں دیا، یا امام رضا، امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر امام رضا میری حالت پہ رحم کریں، امام رضا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب امام نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے 3 چکر مکمل ہو گئے، اب اس کو باہر لے جانے والے ہیں۔ ایک بارگی خضر نبی سے کہتا ہے مولا میری بات کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ خضر نبی کہتے ہیں میں تجھے ایسا واسطہ بتاتا ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا کوئی امام رضا کی زری میں یہ واسطہ دے اور اس کی حاجت نہ پوری ہو۔ کہا کس کا واسطہ؟ کہا امام رضا کو ان کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ دو۔ امام رضا جواب دیں گے۔ کہا میرا 4تھا چکر شروع ہوا، میں نے ایک بارگی کہا یا امام رضا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ۔ امام رضا کا سر جھکا ہوا تھا، امام رضا نے سر اوپر کیا، آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے۔ امام رضا کہتے ہیں تو اس قابل نہیں تھا کہ ہم تیری شفاعت کرواتے، مگر تو نے ہمیں ہماری ماں کا واسطہ دے دیا، میں اپنی ماں کا واسطہ رد نہیں کر سکتا۔ آؤ عزادارو، اس وقت فرش عزا پہ زہرا کی مجلس ہے، 4 معصومین بیٹھے ہیں، امام زمانہ کو مخاطب کر کے کہیں اے ہمارے وقت کے امام، ہم سب گناہگار ہیں، آپ کو جناب سیدہ کا واسطہ دیتے ہیں، بی بی کے صدقے میں ہم سب کی شفاعت کروا دے۔ عزادارو اس کو شفاعت مل گئی۔ ہر آئمہ کے سینے میں زہرا کی شہادت کا غم زندہ ہے۔ زہرا وہ بی بی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد کوئی پرسہ دینے نہ آیا، اور جب آئے ہیں تو لکڑیوں میں آگ لگائی، دروازے پہ رکھ دی، زہرا کا دروازہ جلنے لگا۔ زہرا کہتی ہے گھر میں حسن و حسین بھی ہیں، کیا ان کو بھی جلا کے مار ڈالو گے؟ کہا ہم سب کو جلا کے خاک کر دیں گے۔ شقی جب دروازہ جلنے لگا وہ ظالم دروازے پہ پاؤں مارنے لگا۔ اب 10 شہزادی دوڑتی بھی آئی ہیں دروازے کے پیچھے، کیوں؟ ایسا نہ ہو یہ ٹھوکر مار رہا ہے دروازہ گر نہ جائے، یہ شقی میرے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ سیدہ دروازے کے پیچھے، یا رسول اللہ دروازہ گرایا گیا، زہرا دروازے کے نیچے، دروازے کے اوپر پاؤں رکھ کے زہرا دب گئی، گھر میں داخل ہوا، تلوار کا دستہ زہرا کے پہلو پہ مارا، محسن شہید ہو گئے، زہرا کے چہرے پہ تماچا مارا۔ عزادارو زہرا کو ایک دکھ اور ہے، دیکھیے جس کا ایک بیٹا ہونا اس کی ماں پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ زہرا کو صدمہ یہ ہے مجھے میرے بیٹوں کے سامنے، میرے بیٹے بہت چھوٹے تھے، مجھے میرے بیٹوں کے سامنے مارا گیا۔ عزادارو بی بی بہت زخمی ہے، بہت زخمی ہے بی بی، باپ کی قبر پہ جا کے کہتی تھی سبت علیہ مصائب لانہا، بابا مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑی، اگر روشن دن پہ پڑتی تاریک ہو جاتے۔ عزادارو کیا مصیبت تھی؟ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں،
جس کے بازو پہ نیل ہو، جس کا پہلو شکستہ ہو، اسے دربار میں بلایا گیا۔ سیدہ رسول کے پاس آتی تھی، رسول کھڑے ہو جاتے تھے، سیدہ دربار میں گئی، کھڑے کھڑے 3 گھنٹے زہرا نے خطبہ دیا۔ کیسے مسلمان تھے؟ کسی نے نہ کہا ارے زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہے، زہرا بیٹھ جائیے، کسی نے زہرا کو بیٹھنے کو نہ کہا۔ عزیزدارو، زہرا جب کہتی رہی میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی، میرے بابا نے مجھے فدک دے دیا تھا، وہ ظالم کہتے ہیں کیا ثبوت ہے؟ شہزادی نے تحریر پیش کی، ظالم عورت تحریر پھاڑ کے زمین پہ پھینک دی۔ عزیزدارو، میں سوچتی ہوں جس بی بی کا پہلو شکستہ ہو، جس بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوں، اس نے کیسے جھک کے تحریر کے ٹکڑے اٹھائے ہوں گے۔ جب گھر آئی ہے، جناب زینب بیٹھی ہیں، ماں نے بیٹی کو سینے سے لگایا، بیٹی نے پوچھا اماں حق مل گیا؟ اماں دربار میں گئی تھی، حق مل گیا؟ سیدہ کہتی ہے زینب میں صحابی کے دربار میں گئی تھی، جھٹلا دیا گیا، میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ زینب تو شرابی کے دربار میں جائے گی، ہاتھوں میں رسن ہوگی، سر برہنہ ہوگی، بیٹا جب دربار میں داخل ہونا بابا کو آواز دے دینا۔ عزیزدارو، زہرا بہت زخمی ہے، آخری وقت آ گیا، مولا کو وصیت کی کفنی باللیل غسلنی باللیل، مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مجھے رات میں کفن پہنائیے گا، مجھے رات میں دفنائیے گا، میرے دشمنوں کو میرے جنازے پہ نہیں آنے دیجئے گا۔ عزیزدارو، جنازہ تیار کیا، مولا علی نے غسل و کفن دیا، اور ایک بار یہ آخری جملے مولا علی نے بچوں کو مخاطب کر کے کہا بچوں آؤ ماں کو الوداع کہہ لو، اب ماں سے قیامت میں ملاقات ہوگی۔ ارے جب بچوں کو بلایا زینب و کلثوم دوڑی، امام حسن مجتبیٰ دوڑے، ماں کے قدموں پہ گر گئے، مگر حسین حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں حسین آگے نہیں بڑھو گے، ماں کو الوداع نہیں کہو گے؟ مولا حسین کہتے ہیں میں ایسے نہیں الوداع کہوں گا، جب میں دروازے پہ یہاں تک آتا تھا میری ماں ہاتھ پھیلا کے مجھے سینے سے لگاتی تھی، جب تک میری ماں ہاتھ پھیلا کے مجھے نہیں بلائے گی میں آگے نہیں آؤں گا۔ اور ایک بار کی حسین نے کہا اماں حسین کی غربت کا واسطہ، اتنا کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹے، زہرا کے ہاتھ نکلے، حسین کو سینے سے لگا لیا۔ عزیزدارو، حسین سینے سے لگے، جبرائیل عرش سے آئے، کہا مولا علی سے علی حسین کو جنازے سے جدا کیجئے ورنہ ملائکہ میں کورام بپا ہے۔ مولا علی نے بڑے پیار سے حسین کو ماں کے جنازے سے دور کیا، بچوں کو دور کیا۔ آخری جملہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی، مولا علی بڑی محبت سے بچوں کو ماں کے جنازے سے دور کیا۔ مجھے کربلا میں سکینہ یاد آتی ہے، باپ کی لاش سے تماچے مار کے، تازیانے مار کے سکینہ کو جدا کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، تجھے ہماری ماں سیدہ فاطمہ زہرا کی مصیبتوں کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے۔ معبود ہم سب گناہگار ہیں،
जनाब सैयदा के सदक़े में हम सब के तमाम गुनाहान कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा दे। माबूद ये सब अज़ादारान इमाम हैं और सब हाजतमंद हैं। तुझे हुसैन की माँ का वास्ता, जिस जिस अज़ादार के दिल में जो जो हाजत है खुदा उसे गैब से पूरा कर दे। माबूद जो लावलद है उसे औलाद अता कर दे, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को नेक साले बना दे। सब मिल के आमीन कहिए, सबकी दुआएं कबूल होंगी। माबूद जिनके बच्चे बड़े हो गए उनको अच्छे बर अता कर दे। जिन बच्चों ने इम्तहानात दिए उन्हें इम्तहान में कामयाबी अता फरमा। जो बीमार हैं, खुसूसन एक बच्ची उम्मुल बनीन 17 साल की, इस वक्त उसका ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है। खुदाया उस बच्ची उम्मुल बनीन को सेहत कुल्ली अता फरमा। खुदाया ज़हरा बाई बहुत तकलीफ़ में हैं, उनकी तकलीफ़ों को दूर कर दे। माबूद जितने बीमार हैं सबको जिस्मानी रूहानी अमराज से निजात अता फरमा। माबूद जो जो मुतमन्नी हज व ज़ियारत है उसे हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। दुनिया जुल्म से पुर हो गई है। माबूद इमाम ज़माना का जब ज़हूर हो, इमाम ज़हूर फरमाएं और लब्बैक कहने वालों में हम सब आगे आगे हों। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।